الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون۔ انہ کان فاحشہ، اس لیے کہ زنا و بدکاری جو ہے یہ بے حیائی ہے، وساء سبیلا، اور انتہائی گھٹیا اور برا راستہ ہے۔ یہ قرآن مجید کا بیان ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کی متعدد احادیث اس کی حرمت پہ موجود ہے۔ بندہ مسلم کو چاہیے کہ اگر اللہ نہ کرے دل میں کبھی خیال آئے یا کوئی ایسا قدم اٹھانے لگے تو اس کو ضرور اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر دیکھنا چاہیے کہ میرے گھر میں جو میری اپنی محرم خواتین ہیں، بہنیں ہوں گی، بیٹیاں بھی ہوں گی، مائیں ہوں گی، بھتیجیاں ہوں گی، بھانجیاں ہوں گی، خالائیں ہوں گی، ان کی طرف نظر اٹھا کے سوچنا چاہیے کہ اللہ نہ کرے اگر یہ میری طرح، جس طرح کہ میں کسی کی بیٹی کو، کسی کی بہن کو، کسی کی بیوی کو ورگلا رہا ہوں، جس طرح کہ میں اس کے ساتھ منہ کالا کرنے کی پلاننگ بنا رہا ہوں، اللہ نہ کرے کہ میری خواتین جو محرم ہیں ان کے ساتھ بھی کوئی پلاننگ بناتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی مجلس میں ایک بندہ، ایک نوجوان بول اٹھا، اس نے اپنی خواہش کا اظہار کیا، پیارے رسول علیہ السلام سے کہتا ہے کہ میں زنا کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ دیگر بھی کچھ لوگ آپ کے اصحاب تشریف فرما تھے، ان کو بڑا غصہ آیا، قریب تھا کہ اس کے پیچھے پڑ جاتے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بڑی حکمت کے ساتھ، بڑے پیار و محبت کے ساتھ اس نوجوان کو قریب کیا، اس کو پاس بلا کے اس سے سوال کیا، کیا تو چاہتا ہے کہ تیری ماں کے ساتھ کوئی ایسا کرے؟ کہتا لا۔ کیا تو چاہتا ہے تیری بہن کے ساتھ کوئی ایسا کرے؟ کہتا نہیں۔ کیا تو چاہتا ہے تیری بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا کرے؟ کہتا نہیں۔ کیا تو چاہتا ہے کہ تیری پھپھو کے ساتھ، تیری خالہ کے ساتھ کوئی ایسا کرے؟ کہتا نہیں۔ پیارے رسول علیہ السلام نے اس نوجوان سے کہا کہ اگر تو نہیں چاہتا تو دنیا کے اندر کوئی مرد نہیں چاہتا کہ اس کی بہن، اس کی بیٹی، اس کی ماں، اس کی پھپھو یا اس کی خالہ کے ساتھ کوئی ایسا کرے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اپنے خالق و مالک سے التجا کی کہ یا اللہ اس کے دل کو پاک کر دے۔ تاریخ کے اوراق اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اس کے بعد اس نوجوان نے کبھی نظر اٹھا کے کسی عورت کی طرف دیکھا تک نہیں، زنا کرنا تو دور کی بات ہے۔ تو بدکاری، اس برائی سے بچنے کے لیے بڑا ہی اہم ایک پہلو یہ ہے کہ ہم ہمہ وقت اپنی محرم عورتوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں۔ بعید نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے دے کہ ہم برائی سے بچ سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے، جس طرح کہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ متعدد اقسام تھی نکاح کی، ان میں سے زیادہ کثرت کے ساتھ جو قسمیں تھی نکاح کی وہ زنا کے زمرے میں آتی۔ پیارے رسول علیہ السلام نے سب کو ختم کر کے وہ ایک نکاح باقی رکھا جو آج بھی رائج ہے مسلمانوں میں۔ ایک قسم یہ بھی تھی کہ بیٹی کی مرضی ہوتی، ولی کی مرضی ہوتی، باہمی رضامندی کے ساتھ اچھے طریقے سے نکاح کیا جاتا، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کو باقی رکھا۔ باقی تمام کے تمام وہ قسمیں، وہ نکاح جو حرام کے زمرے میں آتے تھے، جو شرم و حیا کے مخالف تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے سب کو ختم کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے رسول علیہ السلام نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور اللہ خالق و مالک سے التجا کی، اللہم اغفر ذنبا وطہر قلبا واحسن فرجا، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں گزارش کرتا ہوں اس کے گناہوں کو معاف کر، اس کے دل کو اس قسم کی سوچوں سے، اس قسم کی گندی قباحتوں سے پاک کر دے۔ اے اللہ میں یہ بھی تیری بارگاہ کے اندر گزارش کرتا ہوں وَأَحْسِنْ فَرْجَا، اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ تو یہاں سے چونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام ہمارے روحانی باپ ہیں، تو پیارے رسول علیہ السلام نے اس بندے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے 3 التجائیں اللہ خالق و مالک سے کی۔ آج کتنے ہی ایسے باپ ہیں جو اپنے بیٹوں کا شکوہ کرتے ہیں، کتنی ایسی مائیں ہیں جو اپنی بیٹیوں کے لیے پریشان ہیں کہ ان کے چال چلن ٹھیک نہیں ہے، تو کتنے باپ ہیں جو اپنے بیٹوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے، اور کتنی مائیں ہیں جو اپنے بیٹیوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اللہ خالق و مالک سے ان کی شرم و حیا کا تقاضا کرتے ہیں۔ باپ اگر مشرک بھی ہو، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہو،
اللہ اس کی بھی دعا کو رد نہیں کرتا اولاد کے حق میں۔ تو ہم باپوں کو چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے اپنی اولادوں کے لیے زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالی سے مانگے۔ ایمان کی بقا کے لیے اپنی اولادوں کی شرم و حیا کا تقاضا کرنا چاہیے اللہ خالق و مالک سے۔ تو کسی بھی قسم کی کوئی پلاننگ کرنے سے پہلے، اس کے موبائل کو پاسورڈ لگانے سے پہلے، اس سے موبائل چھیننے سے پہلے، اس کی نگرانی کرنے سے پہلے، اس کو گھر کے اندر باندھنے سے پہلے اللہ خالق و مالک سے اس کی شرم و حیا کا تقاضا کیا جائے۔ اپنی اولادوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اللہ خالق و مالک سے التجا کی جائیں کہ اللہ ہم تیری بارگاہ میں گزارش کرتے ہیں، اے اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ دیتے ہیں، اے اللہ اپنی ان نیکیوں کا واسطہ دیتے ہیں جو خالص ہم نے تیری رضا کے لیے کی ہیں، جن کو تو قبول کر چکا ہے۔ اے اللہ زندگی میں اگر کوئی نیکی تو نے ہماری قبول کی ہے، اے اللہ اس نیکی کا واسطہ تجھے دیتے ہیں، ہمارے اس بیٹے کے گناہوں کو معاف کر دے، اس کے دل کو پاک کر دے، اور اللہ اس کی شرمگاہ کی عزت کی حفاظت فرما۔ وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب۔